ایران کے سخت گیر لوگ تھے. یزدگرد ان کا جو بادشاہ تھا ایران، کسرا، بھائی سپر پاور کہتے ہیں اس زمانے کی، ہزاروں لاکھوں کی فوج رکھتے تھے. اتنا آسان نہیں تھا. مہم تو چھڑی تھی حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں، اور حضرت خالد بن ولید ملک شام گئے، وہیں تھے. شام رومیوں کے قبضے میں تھا جو رومن امپائر ہے. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر تھی اچھی طرح سے کہ صدیق اکبر کے زمانے میں ایران کے ان علاقوں میں مہم چل رہی ہے، مسلمان گئے ہوئے ہیں، کچھ علاقے بتے ہوئے. تو آپ نے اسی مہم کو اور تازہ کرنے کے لیے اپنے خلافت کا سب سے پہلا خطبہ دیا. خلافت میں آنے کے بعد خطبہ دیا اور مسلمانوں کو ابھارنے لگے. تقریباً 20 دنوں تک کوئی آئے نہیں. پھر اس کے بعد جلال فاروقی ایسا تھا، آپ کے خطبے نے ایسا جوش بھر دیا کہ مدینہ طیبہ اور اطراف کے سارے مسلمان جمع ہونے شروع ہو گئے کہ ہم جائیں گے اس ایران کی طاقت کو تاخت و تاراج کریں گے. اب اس فوج کو جب حضرت عمر فاروق نے جمع کیا، ابو عبید ثقفی ہیں، بنو ثقیف قبیلے کے صحابی تھے، ان کی سپہ سالاری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ طیبہ سے فوج روانہ کی. اور یہ فوج نکلی، پھر ایران کی ان سرحدوں میں داخل ہونے لگی. ایران کے یزدگرد کو جب پتا چلا کہ مسلمان آ رہے ہیں، تو چونکہ پہلے ہی جنگوں میں خالد بن ولید نے ان کے دانت کھٹے کر رکھے تھے، انہیں پتا تھا، تو اپنا مشہور و معروف پہلوان جس کو آج بھی دنیا نام سے یاد رکھتی ہے، رستم پہلوان، یہ ایران کا پہلوان ہے اور اس کی پہلوانی کے چرچے پوری دنیا میں تھے. رستم کو تیار کیا اور 20,000 کی فوج دے کر کے یزدگرد نے بھیج دیا مسلمانوں کی اس فوج کو روکنے کے لیے. حضرت ابو عبید ثقفی یہ بڑے جوش میں نکلے تھے اور ان کے ساتھ جو صحابہ تھے وہ تقریباً 2000 تھے. 2000 ان صحابہ کو لے کر کے وہ عراق میں پہلے داخل ہوئے. عراق کے کچھ علاقے فتح کرتے ہوئے فرات کے آگے جا رہے تھے. تو بہت سارے لوگوں نے منع کیا تھا، اس کے باوجود حضرت ابو عبید فرات کے اس پار گئے. ایرانی اس وقت جو لڑتے تھے وہ ہاتھیوں پر بیٹھ کر لڑتے اور عرب جو ہے گھوڑوں پر بیٹھ کر لڑتے تھے. گھوڑوں کا رواج تھا اور ان کے ہاتھی پر بیٹھ کر سوار ہو کر آتے، اور ان کے دیو پیکر ہاتھی ایسے تھے کہ جب وہ میدان میں آئے تو ان کے گھوڑے بدک گئے بڑے بڑے جانوروں کو دیکھ کر، ہاتھیوں کو. تو مسلمان پسپا ہو گئے، پیچھے کی طرف ہٹنے لگے. اور اسی اسنا میں ایرانیوں کے ہاتھیوں کے حملے سے حضرت ابو عبید ان کے نرغے میں آ گئے اور ایک ہاتھی نے اپنے سونڈ میں دبا کر اپنے پیر میں ان کو کچل دیا، وہ شہید ہوئے. تو یہ مسلمانوں کی پسپائی ہوئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی تو اس کا بڑا قلق ہوا. تقریباً 700 یا 800 کے قریب مسلمان وہاں شہید ہوئے. اور دریائے فرات ہے عراق میں اور دریائے دجلہ ہے. اب ان حالات کے چلتے ہوئے جنگیں کثرت سے چل رہی ہیں. پھر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر مقرر کر کے سپہ سالار بنا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20,000 کا لشکر تیار کیا. یہ مسلمانوں کا بڑا لشکر تھا جس میں بدری صحابہ تھے، احد کے صحابہ تھے، فتح مکہ کے صحابہ تھے، یہ عظیم صحابہ اور شہزادے صحابہ کے جتنے تھے سب شامل تھے. اور اس میں اتنا جوش تھا کہ خود حضرت عمر فاروق دوڑے دوڑے اس جنگ میں آنا چاہتے تھے. آپ کو لوگوں نے روک دیا کہ مدینہ کو خالی نہیں کیا جا سکتا، آپ یہاں رہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص کو ایسی تنبیہ کر کے بھیجا تھا حضرت عمر نے کہ ہر منزل کا مجھے نقشہ کنٹینیو بھیجتے رہے، یعنی بالکل کانٹیکٹ میں رہے، اور ہر جگہ کیا کیا حالات ہیں قاصد کو فوری طور پر بھیجتے رہے. اس وقت نظام قاصد کا تھا. تو حضرت عمر کو عراق کے چپے چپے کا علم تھا. آپ نے جنگی ترتیب ایسی دی حضرت سعد بن ابی وقاص کو بھیج کر، یہ وہی فوج ہے میرے عزیزوں تاریخ کی جو عراق کی سرزمین پر اتری اور ایرانیوں کے مقابل میں آئی. تو ایرانیوں نے مہران اور جازوئے نام کے 2 بڑے سپہ سالاروں کو بھیجا تھا تقریباً 1 لاکھ کی فوج دے کر. اور یہ ہے جنگ قادسیہ جو مشہور ہے. جنگوں میں جنگ قادسیہ کا نام اگر آپ سرچ کریں تو آپ کو پتا چل جائے گا. ایک بہت ہی عظیم جنگ لڑی گئی، آسان نہیں تھی. 20,000 صحابہ
اور اس کے بعد ان کی 1 लाख کی نہیں بلکہ 2 लाख کی فوج ہو گئی، اور ان میں ہاتھی، بڑے بڑے قسم کے پہلوان سب جمع ہوئے۔ قادسیہ کا یہ میدان حضرت سعد بن ابی وقاص کی سپہ سالاری میں لڑا جانا تھا۔ پہلا ہی دن ایسا تھا کہ کثرت سے مسلمان شہید ہوئے، لیکن پیچھے نہیں ہٹے جنگ قادسیہ میں۔ اور یہ جنگ ایسی تھی جہاں صحابہ اپنا جگر نکال کر رکھ چکے تھے۔ کئی ایسے صحابہ ہیں جن کی قربانیوں کو ذکر کرنے کے لیے طویل وقت درکار ہے، طویل وقت۔ جنگ قادسیہ میں ایک صحابی حضرت خنسا، یہ پہلے زمانے جاہلیت کی شاعرہ تھیں، شعر و شاعری کرتی تھی، اور ان کی شعر و شاعری ایسی مشہور تھی جب کوئی مرتا تھا عرب میں تو اس پر مرثیہ بولا جاتا تھا۔ مرثیہ ماتم کرنے کے لیے، رولانے کے لیے شعر بولتے تھے۔ تو یہ خنسا اس بات میں مشہور تھی جب ان کے بھائی کا انتقال ہوا تھا اور ایک بار باپ کا انتقال ہوا تھا، تو اپنے بھائی اور باپ کے انتقال کے وقت جو انہوں نے مرثیے پڑھے تھے، عرب لوگ 2 سال تک سن کر روتے تھے۔ انہوں نے 2 سال تک رلایا ہے، نئے نئے شعر بول بول کر کے لوگوں کو رلایا، جیسے آج ماتم کی مجلسوں میں رلایا جاتا ہے۔ تو اس وقت یہ ماتم کا رواج تھا، نوحہ کرتی تھیں عورتیں، اور عرب کی جاہلیت میں مرنے پر اس طرح کے مرثیے پڑھے جاتے تھے۔ یہ وہ خنسا ہیں جو زمانے جاہلیت کی مشہور شاعرہ۔ اللہ اکبر، دین اسلام جب کسی کے سینے میں داخل ہوتا ہے تو تبدیلی کیسے آتی۔ یہ وہی خنسا ہے جنگ قادسیہ کے لیے جب مدینے میں صحابہ جمع ہو رہے تھے، یہ خاتون دوڑی دوڑی حضرت عمر کے پاس آئی اور کہا میرے 4 بیٹے ہیں، میں چاروں کو بھیجنا چاہتی ہوں۔ 4 لڑکے۔ لوگوں نے تو یہ دیکھا حضرت خنسا صحابیہ ایمان لا چکی ہیں، 4 جوان بیٹوں کا ہاتھ پکڑ کر کے جنگ میں لے آئی تھیں۔ اب یہ مرثیے کے شعر نہیں پڑھتی تھیں، غم کے اشعار نہیں پڑھتی تھیں، بلکہ جب مجاہدین میدان میں اترتے تھے ان کو جوش دلانے کے ایسے اشعار پڑھتی کہ کوئی پیچھے مڑنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ عورت بول رہی ہے، عورت کے شعر و شاعری ہیں، تو اپنے بیٹوں کو اپنے اشعار سے ایسا مضبوط کر کے میدان میں اتاری تھی۔ کہاں ہیں وہ مائیں آج بچوں کے لیے خوف زدہ ہوتی ہیں؟ کہاں وہ ماں ہے جو 4 جوان بیٹوں کو میدان میں اتار کر پھر پیچھے کھڑی ہو کر شعر و شاعری بھی کر رہی ہیں، صرف اس بات پر کہ تم دنیا کی اس عظیم قوم سے وابستہ ہو جس کا امیر محمد رسول اللہ ہے، جس کے رسول محمد رسول اللہ ہے۔ وہ اشعار میں ایسی باتیں کہتی۔ اتفاق ایسا ہے کہ اس جنگ قادسیہ میں حضرت خنسا کے 4 بیٹے شہید ہوئے، 4 بیٹے ایک ساتھ انتقال کیے ہیں۔ تو عرب میں یہ بات پھیل گئی کہ خنسا اب کیسے مرثیہ پڑے گی؟ بھائی کی موت پر تو 2 سال رلایا، باپ کی موت پر تو 2 سال رلایا، 4 بیٹے مر گئے، اب کیا پڑے گی اور کتنا رلائے گی؟ لوگوں نے آ کر کہا اب کون سے مرثیے پڑھو گی؟ حضرت خنسا نے کہا 4 بیٹوں کی موت پر اب میں یہ پڑھوں گی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اسلام پورا دل بدل دیتا ہے، زمانے جاہلیت کے سارے کام بدل جاتے ہیں۔ یہ آج کیسی بات ہے کہ اسلام میں پیدا ہوئے، اسلام میں بڑے ہو، لیکن جاہلیت کے افعال اور کردار آج بھی تمہارے اندر پائے جاتے ہیں، کچھ ہندوؤں کے، کچھ کرسچنوں کے، کچھ پتہ نہیں کہاں کہاں کے۔ تمہارے گھروں میں یہ سب رسومات گھر کرنے لگ گئے۔ وہ ایسے تھے کہ دین میں آنے کے بعد پرانی ساری چیزیں ایسی نکال دیتے تھے، تبدیلی آتی تھی۔ جنگ قادسیہ ہے، جنگ قادسیہ میں سعد ابن ابی وقاص نے بڑی جواں مردی کے ساتھ سپہ سالاری کا حق ادا کیا، اور اس میں بہت سارے صحابہ شہید ہوئے۔ یہ 3 دن تک چلی جنگ، اور اس کے بعد حضرت اسما کی یہاں پر وہ کارکردگی بیان کے قابل ہے۔ حضرت اسما یہ صدیق اکبر کی بیٹی، انہوں نے دیکھا یہاں پر حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کارکردگی بیان کی جاتی ہے، وہ جنگ قادسیہ میں ہو کہ جنگ یرموک میں ہو۔ لیکن بہرحال میں بیچ میں یہ صحابہ کے ساتھ ان صحابیات کی کارکردگی بتاتا ہوں کہ وہ سب عورتوں کے خیموں میں آئیں اور کہا اے عورتوں جمع ہو جاؤ، کیا چاہتی ہوں؟ ہمارے پاس 2 ہی راستے ہیں، اگر ہمارے مرد جتنے ہیں شہید ہو گئے، اگر یہ مارے گئے تو ہمارے پاس 2 ہی راستے، یا تو دشمن قوم کی باندی بن جائیں گے، ہم وہ غلام بنا کر ہمیں لے جائیں گے کنیز بنا کر،
कुफ्फार और मुशरिकीन के हाथों में बांदी बन करके रहना पड़ेगा, या अगर बच करके वापस भी जाओगी तो बेवा बन करके रहना पड़ेगा। दो में से एक चीज है तुम्हारे पास। औरतों ने पूछा क्या करना है? कहा उठो और अपने जवानों को जोश दिलाओ। तो उनके जो खीमे लगते थे, झोपड़ियां होती थी, चार चार लकड़ियां गाड़ करके उस पर पर्दा डालकर खीमे बनाए जाते थे। हजरत अस्मा ने कहा चार औरतें खीमे की चार चोब लकड़ियां उठाएं और दौड़ पड़े। तो औरतें वो खीमा उखाड़ करके मैदान में दौड़ती थीं। शाम का वक्त था और ये जो लश्कर मुकाबिल में था ये देख करके घबरा गया। उन्होंने कहा कि ना इसमें इंसान नजर आता है ना कोई फौजी है, ये तो झोपड़ियां खुद ही चलती आ रही हैं, ये घर चलते हुए आ रहे हैं हमारी तरफ। ऐसी भगदड़ मची थी उनके अंदर कि वो आपस में एक दूसरे के ऊपर गिरते पड़ते थे। पता नहीं उनके जानवर कितने उनको कुचल गए। इनके इस किरदार पर मुसलमानों को फतह अजीम हासिल हुई थी। जंग कादसिया के बाद ईरान में ऐसी बात फैल गई कि अब ईरानियों की ताकत खत्म होने लगी। मेरे अजीजों, एक एक जंग में 10-10 हजार ईरानी मारे गए हैं। यह मामूली बात नहीं थी। उस वक्त उनके दौर में कभी 2000 कभी 10,000 मुकाबले में होते रहे। अब उसके बाद मुसलमानों का ये जब मैं गफीर साद इब्न अबी वक्कास के साथ दरियाए दजला पर आया। अब तारीख की वो अहम बात मैं अर्ज करने जा रहा हूं, दौरे फारूकी की। ये इराक पूरा फतह कर चुके थे, अब ईरान की सरहद के अंदर दाखिल होना था। अब बचा कचा ईरान जो पर्शियन एम्पायर है, उन्होंने अपने ईरान को संभाल रखा था। दूर दूर सरहदें फैली थी, मुसलमान चलते चलते सरहदों में अंदर आ गए थे। जो आज का ईरान है, इतना ईरान बचा उनके हाथों में बचा था। अरे बादशाह के लिए कुछ तो छोड़ो। अब ईरानी बादशाहों ने दरियाओं के किनारे पूरी फौज लगा रखी थी कि मुसलमान कहीं से पार होकर के इस सरहद के अंदर ना आ जाएं, और दरिया दजला के ऊपर जितने पुल बने थे, ब्रिज, सब तोड़ डाले कि दरिया उबूर करके पार करके कोई आ ना सके, क्रॉस ना कर सके। लेकिन सहाबा का जोश और जुनून ऐसा था कि वो कहीं को रुकने वाले नहीं थे। इसी को अल्लामा इकबाल ने कहा है, थमता ना था किसी से सैले रवां हमारा। जब वहां पहुंचे तो साद इब्न अबी वक्कास के साथ जो सहाबा थे उनसे उन्होंने पूछा कि अब क्या करना है, आगे बढ़ना है? सहाबा ने कहा आगे तो बढ़ना है, रास्ता कहां है? साद इब्न अबी वक्कास ने कहा चलो इसी दरिया में घोड़े डाल देते हैं। दरिया वो छोटे पानी का नहीं है, अंदर जाने के लिए भी 10 मिनट की गहराई। अंदर अगर डूबना भी चाहे 10 मिनट तक जाता रहे। दुनिया की गहरी नदियों में से है दरिया दजला, और चौड़ाई भी काफी है। और उसमें घोड़े डालने की बात कर रहे हैं। किसी एक सहाबी ने भी ये नहीं कहा कैसे डाले, नहीं, अमीर की इताअत मेरे आका से उन्होंने ऐसी सीखी थी, आंख बंद करके सबों ने घोड़े डाल दिए। साद इब्न अबी वक्कास ने पहला घोड़ा उस नदी के ऊपर डाला था, और घोड़ा नदी पर दौड़ता हुआ ऐसा गया था, ऐसा कि घोड़ा पानी उछालता रहा, लेकिन घोड़े के पांव अंदर नदी के अंदर नहीं धंसते थे। जब साहबा ने देखा सिपह सालार का घोड़ा पानी को उबूर करता हुआ जा रहा है, सबों ने घोड़े डाल दिए, और दरिया पर चलते हुए ये पहली जमात है, दरिया पर दौड़ता हुआ ये पहला लश्कर है। और ईरानी फौज जो वहां खड़ी थी, उन्होंने जो जुमले कहे थे, तारीख तबरी में आज भी मौजूद है, फारसी में उन्होंने कहा था देवा आमदंद, देवा आमदंद, देव लोग आ गए हैं, जिन्नात आ गए हैं हमारी सरहद में। भला आज तक कोई इंसान पानी पर चलता हुआ नजर आया? लेकिन उन जालिमों को ये पता नहीं था ये मोहम्मद अरबी के गुलाम है। मौला अगर चाहे तो दरिया भी इनके लिए रास्ते बना दे। इसी को इकबाल ने कहा था, दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ईरान की सरहदों में दाखिल हो गए। अब जो ईरानी फौज मुंतशिर हो गई, खौफ के मारे तितर बितर हो गई। यज़दगर्द के पास जाकर की खबर पहुंचाई गई कि मुसलमान ईरान में दाखिल हो गए। इसी गम में कितने वजीरों का इंतकाल हो गया। लड़ने से पहले हार्ट अटैक आता होगा उस जमाने में, लेकिन अब के डॉक्टर सर्जरी या नई मेडिकल तहकीकात से बता देते हैं, लेकिन उस वक्त भी होता था। बहुत सारे मर गए मुसलमानों की आमद को सुनकर कि ये ईरान की सरहदों में दाखिल हो चुके। अजीजान गिरामी वक़ार, फिर उसके बाद साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ईरान में दाखिल तो हो गए। अब मामला यह है कि उस किसरा बादशाह की ताकतवर फौज को ज़ेर करना है।
اس طاقتور فوج کو دھول چٹانے کے لیے صرف مسلمانوں کی یہ تعداد کافی نہیں تھی، پھر حضرت عمر فاروق کو لکھ کر بھیجا گیا اور کمک بھیجی جائے اور فوج بھیجی جائے. بہت سارے صحابہ شہید ہوئے ہیں جنگ قادسیہ کو سر کرنے کے بعد. جانتے ہیں ایک اور ادا میں سیدنا عمر ابن خطاب کی بتاتا ہوں. وہ اس قدر تمنا میں رہتے تھے کہ کیا خبر ہے، قادسیہ میں کیا ہو رہا ہے، عراق کیسے فتح ہو رہا ہے، ایران میں کیا چل رہا ہے. روز ایک قاصد آتا تھا خبر لے کر کے، اور جب جنگ قادسیہ فتح ہو چکی مسلمانوں کے لیے، جو قاصد کو حضرت سعد ابن ابی وقاص نے خط دے کر بھیجا تھا، جلدی سے جاؤ عمر ابن خطاب امیر المومنین کو یہ پیغام پہنچاؤ، ہم نے جنگ قادسیہ فتح کر لی ہے. وہ سرپٹ گھوڑا دوڑاتے ہوئے مدینے کی طرف آ رہا تھا، اور حضرت عمر کا حال یہ تھا کہ حضرت عمر خبر سننے کے لیے مدینے میں نہیں، مدینے سے باہر جا کر کھڑے رہتے تھے. ابھی قاصد آئے گا خبر لے کر آئے گا، ابھی قاصد آئے گا خبر لے کر آئے گا. لیکن اس بار کا معاملہ ایسا ہے، میں پڑھ کر کے ہنستا رہ گیا، دل کے اندر عجیب سی کیفیت تھی. حضرت عمر کھڑے ہیں اور قاصد خبر لے کر کے آیا، وہیں سے آپ اس کو پوچھنے لگ گئے کیا خبر ہے قادسیہ کی. وہ قاصد پہچانتا نہیں تھا، وہ گھوڑا دوڑاتا جا رہا ہے اور خبر دیتا جا رہا ہے، ایسا ہوا ہے ویسا ہوا ہے. اور حضرت عمر گھوڑے کی دم پکڑ کر کے دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں اور خبر سنتے ہوئے جا رہے ہیں، اور وہ ان کو دوڑا رہا ہے اور خبریں سنا رہا ہے. حضرت عمر دوڑتے دوڑتے تھک گئے اور گھوڑے کے پیچھے آئے. مدینے میں مدینے والوں نے دیکھا، اس گھوڑ سوار کو کہا ارے میاں امیر المومنین کو کیوں دوڑا رہے ہو؟ وہ ڈر کے مارے اتر گیا، کہا یہ امیر المومنین ہے، میں ان کے لیے خبر لے آیا. حضرت عمر اپنی امامہ کو اتارتے کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اور دوڑو اور خبریں سناؤ، اور دوڑو اور خبریں سناؤ اسلام کی فتح کی، اسلام کی پھیلنے کی بشارتیں. اس کے بعد آپ نے خطبہ دیا، کہا اے لوگوں، عمر کی کبھی یہ خواہش نہیں ہے کہ لوگوں کو اپنا غلام بنائے، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اسی طرح جینا چاہتا ہوں جیسے اللہ کا بندہ ہو. مجھے اس بات کی خوشی نہیں ہوگی کہ کوئی میری تعریف کرے یا میرے گھر پر میرے دروازے پر آنے سے گھبرائے. مجھے اس بات کی خوشی ہوگی کہ کوئی بھی شخص اپنی ضرورت کے لیے مجھے یاد کرے اور میں اس کے کام آ جاؤں. یہ خطبے میں آپ نے فرمایا تھا. اس کے بعد پھر اب دور آتا ہے سیدنا خالد بن ولید کا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر فاروق کے چہتے صحابی یعنی چہتے دوست حضرت ابو عبیدہ بن جراح، یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور بہت سارے فتوحات میں آپ کا کردار رہا ہے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو ملک شام کی فتح کے لیے بھیجا گیا تھا. حضرت خالد بن ولید وہیں تھے. حضرت خالد بن ولید اپنی فوج کو لے کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے ساتھ مل گئے، اور ہوا یہ حمص میں، یعنی اس وقت کا جو ایک مشہور علاقہ تھا، آج بھی وہ حمص ہی کہلاتا ہے، ملک شام میں عیسائیوں کا مرکز تھا. اور وہاں کے بطریق کو، یعنی بڑا جو پادری تھا اس کے گھر، یا وہاں کا جو بادشاہ تھا، بادشاہ کا جو نائب ہوا کرتا تھا اس کے گھر بیٹا ہوا تھا. وہ لوگ شراب پی پی کر کے مستیاں کر رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے. عیسائیوں میں شراب پینے کو ہی سب سے بڑی خوشی سمجھی جاتی ہے، اور اس وقت سب بدمست تھے. رات کا وقت تھا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمص کے اس قلعے میں داخل ہو گئے، اور یہ شراب کے نشے میں چور تھے، ان کو پتہ ہی نہیں کون شہر میں داخل ہوا. اور حضرت خالد بن ولید جیسے ہی آئے سارا نشہ اتر گیا، جتنی شراب پی تھی، جتنا بھنگ پیا تھا، سب نکل گیا، اور سب دوڑے دوڑے بد کے ہوئے ادھر ادھر بھاگتے رہے. اور حضرت خالد بن ولید سے نہیں کہا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے پاس گئے اور کہا کہ ہم صلح کرنا چاہتے ہیں. حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے ان سے صلح کر لی. ایک طرف حضرت خالد بن ولید جنگ کرنے آئے تھے، دوسری طرف ابو عبیدہ بن جراح صلح کر رہے تھے. اور اسی اسنا میں دمشق، جو آج بھی راجدھانی ہے ملک شام کی، حضرت خالد بن ولید کا صرف چل کر کے آنا تھا، جنگ کرنا نہیں تھا. ان کو صلح پر مجبور کر دیا، صرف چل کر کے آئے تھے. اور اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے صلح کر لی، تو ملک شام کا یہ دمشق علاقہ سب سے پہلے اسلام میں آیا. یہ رومن امپائر کو اب چھیڑ دیا تھا، اس وقت کے سپر پاور، دوسری سپر پاور طاقت روما کو چھیڑ دیا اور دمشق کو حاصل کر لیا. سیدنا خالد بن ولید کی ایک ادا بڑی پسند آتی. ایک اور علاقہ عیسائیوں کا تھا حمص کے بعد، وہاں آپ اپنی جوان لشکریوں کو لے کر پہنچے تھے، فوجیوں کو. عیسائی بڑے مکار اس وقت بھی ہیلے کرتے تھے اور کسی نہ کسی طرح حربے سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے. انہوں نے دیکھا دمشق ہمارے ہاتھ سے گیا ہے،
हिम्स चला गया है, और जिस इलाके में हजरत खालिद बिन वलीद आए वहां ईसाइयों का एक मजबूत किला था, और शहर के अतराफ किला बनाया जाता था। किला कैसे होता था? पूरी दीवारें बना दी जाती थी शहर के अतराफ, बड़ी बड़ी दीवारें, और उन दीवारों के अंदर पूरा शहर आबाद होता था। कभी आप अजमेर शरीफ जाते हैं तो बड़े बड़े दरवाजे देखते होंगे, जो उस जमाने के सरहदें हुआ करती थी शहर की, और कोई भी दाखिल होता तो उस दरवाजे के अंदर से ही जाना होता। इस तरह किले के अंदर बंद हो जाते थे, जंगें इसी तरह लड़ी जाती थी। तो उन ईसाइयों ने सारे दरवाजे बंद कर लिए और किले के अंदर बैठ गए, क्योंकि उनको पता चल गया खालिद बिन वलीद अपना लश्कर लेकर आ रहे हैं। लड़ना तो था नहीं। यह मुहासरा 40 दिन तक चला, यानी हजरत खालिद बिन वलीद पीछे हटने वाले तो नहीं थे। पूरे फौज को लेकर के उन्होंने भी पड़ाव डाल लिया कि हम भी यहीं रहेंगे, तुम जब तक बाहर नहीं आओगे हम भी बाहर ही बैठे रहेंगे। अब ये चारों तरफ से जो मुसलमान बैठे हुए थे इतने दिनों तक, ईसाइयों का जो पादरी अंदर था उसने मशवरा किया, इनके साथ जंग नहीं लड़ सकेंगे, हम लड़ना मुश्किल है, इनको मैं एक दूसरे तरीके से जेर कर सकता हूं। क्या है? खालिद बिन वलीद की फौज में जवान लश्करी ज्यादा हैं, और हर जवान माल और दौलत और औरत की तरफ जल्दी जाता है। तो उस पादरी ने यह किया कि मैं शहर की सारी बड़ी और खूबसूरत लड़कियों को लाकर मैदान में खड़ा कर दूंगा, और खालिद बिन वलीद से सुलह के नाम पर मैं मुआहिदा कर लूंगा, एक शर्त रखूंगा कि इस बाजार से गुजरते हुए किले तक आ जाओ, सही सलामत आ गए तो चाबियां तुम्हारे हवाले कर देंगे। लेकिन खालिद बिन वलीद को इन्होंने बताया नहीं। जाकर के खालिद बिन वलीद से ईसाई पादरी ने कहा, हम लड़ना नहीं चाहते, आप आए ठीक है, हम सुलह करेंगे, लेकिन हमारी ये शर्त है 3 दिन के बाद आप अपनी इस फौज को लेकर इस बाजार से गुजरते हुए किले तक आ जाएं शाहाना शौकत के साथ। तो हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा ठीक है, मंजूर है। 3 दिन के बाद जब अपनी फौज को लेकर के वो निकले तो इनकी ये घटिया और जलील हरकत देखकर रुक गए। इन ईसाइयों ने क्या किया था? पूरे बाजार में नंगी लड़कियां खड़ी की, आधे लिबास में, बरहाना लिबास में, और दौलत से मोजर के जंबार बिछा दिए हैं सड़कों पर। जाहिर सी बात है ये नौजवान लश्करियों को लूटने के लिए, आज भी फौज में बहुत बुराइयां रहती हैं, महीनों से फौज दूर रहती है घरों से, तो उनके अंदर नफसानी ख्वाहिशात आ जाती हैं। यह सोच करके कभी भी फौज को तोड़ने के लिए इस तरह की हरकतें हमेशा की जाती रही, ईसाइयों की तरफ से होती रही। इनको नफसानी ख्वाहिशात में मगलूब किया जा सकता है। अब जैसे ही हज़रत खालिद बिन वलीद की नजर पड़ी, अल्लाह अकबर, कमाल इस्तिकामत है। इस्तिकामत अल्लाह ने कैसी दी? आप खड़े हो गए और ऐसी तकरीर की थी, वो आज भी महफूज है। अपने नौजवान सिपाहियों से कहा, आज तुम्हारे इम्तिहान का वक्त है, अगर तुम्हारा कदम डगमगा गया तो कयामत तक आने वाली नस्लें तुमको बुराई से याद करेंगी, तुम पर लानत भेजी जाएगी, और अगर तुम्हारा कदम सही सलामत रहा तो कयामत तक आने वाले तुम पर रहमतों के फूल बरसाएंगे, खुशियों से याद किए जाएंगे। वो जवानों ने पूछा, हमें क्या करना है? खालिद बिन वलीद ने कहा, बस सुन्नत मुस्तफा पर अमल करना है। मैंने रसूलुल्लाह को देखा है कि जब मेरे आका मदीने के बाजार में गुजरते थे तो आंखें नीची कर चलते थे, हुजूर की निगाहें नीची होती, बस तुम इस सुन्नत पर अमल करके जाओ ऐ नौजवानों। इसीलिए मेरे आका ने फरमाया, नज़रतु सहमुम मिन सिहामि शैतान, नजर जो है शैतान के तीरों में से एक तीर है, सबसे पहले तुम्हारी नजर धोखा खाती है। तुम अजनबी औरतों के ऊपर नजर डालते हो, या जो नाजायज है उसकी तरफ नजर ही डालते हो, यहां से तुम्हारा पूरा जिस्म बदल जाता है। नजरें तुम्हारे दिल के अंदर हरकतें पैदा करती हैं, फिर ये काम नजरें तुम्हें जिना तक ले जाती हैं। अल्लायाज़ु बिल्लाह, नजर से बचना बहुत जरूरी। हजरत खालिद बिन वलीद की इस तकरीर के बाद वो सारे नौजवान सिपाही, जानते हो कैसे चलते हुए जा रहे थे। आज भी हमने फौजियों के परेड देखे हैं, ये आज भी फौजी चलते हुए देखे हैं। ये जिस तरह से चलते हैं उनकी अपनी चाल होती है फौजियों की, लेकिन खालिद बिन वलीद के लश्कर की चाल ही अलग थी। रिवायत करने वाले बताते हैं वो ऐसे चल रहे थे, अगर उनके सरों पर अंडा भी रख दिया जाता तो नहीं गिरता। इस तरह से साकित और जामिद सीधे सीधे चले गए। बाजार में खड़ी हुई बहना औरतें उनको अपनी तरफ बुलाती रह गई, दामे फरेब में फंसाने के लिए हरबे करती रही। एक जवान ने भी नजर उठाकर देखा हो? किसी ने नहीं देखा। पूरा बाजार सर कर लिया और किले के फाटक तक पहुंच गए।
इधर ये ईसाई बदमाश शराब पी रहे थे और सोच रहे थे ये बहक गए होंगे, भटक गए होंगे और इस फितने में वो मुब्तला हो गए होंगे और हमारी फौज इनका मुकाबला कर सकेगी जब ये अय्याश हो जाएंगे। लेकिन सबको सही सलामत किले के फाटक पर पहुंचे हुए देखा, ईसाई पादरी हक्का बक्का रह गया, चाबियां लाया और खालिद बिन वलीद के हाथ में दे दिया, कहा ले लो ये तुम्हारी, आप इस किले के मालिक हैं, लेकिन आप किले का दरवाजा खोलने से पहले मुझे भी इस्लाम में दाखिल कर लो। खालिद बिन वलीद से उस ईसाई पादरी ने कहा, मुझे हैरत होती है तुमने जो जमात जमा की है ये इंसानों की है या फरिश्तों की है? इनके दिलों के अंदर ख्वाहिशात है या नहीं, इनके अंदर नफ्स है या नहीं? हजरत खालिद बिन वलीद ने कुछ नहीं कहा। तसव्वुर में यही कहा होगा, आपने फरमाया हजरत खालिद बिन वलीद ने, ऐ नादान ईसाई, तू उन आंखों को खरीदने की कोशिश कर रहा है जो उसमें पहले से जमाले मुस्तफा बसाओ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जिन आंखों ने देखा हो उनके सामने भला दुनिया का हुस्न क्या माने रखता है? कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। आला हजरत ने सच कहा है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे हैं? हुजूर के कदमों में जो है वो गैर का मुंह क्या देखे? कौन नजरों में जचे देख के तलवा तेरा। या रसूल अल्लाह, तलवे का हाल ये है कि आपका तलवा देख लूं तो किसी का चेहरा अच्छा ना लगे। वो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुस्न और जमाल के शहदाई सहाबा को कोई खरीद न सका। सैयदना खालिद बिन वलीद ने यह किला भी फतह कर लिया, फुतूहात बढ़ती गई। मैं कह रहा हूं उस वक्त की दो सुपर पावर ताकतों को टक्कर देने वाले खालिद बिन वलीद फिर ईरान में भी दाखिल हो गए। ईरान की बची खची सल्तनतों को उखेड़ कर फेंक दिया। ईरान में परचमे इस्लाम लहराने लगा। फिर हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु रोम को छेड़ ही चुके थे। रोम के अंदर जो बादशाहों का दौर था, हेरकल मौजूद था, अजीम रोम जिसको कहते हैं। इनकी हालत बड़ी गंभीर थी, ये कहीं जंग करने को नहीं तैयार थे। सुपर पावर, जहां बात आती कहते मुसलमानों से हम पहले सुलह कर लेंगे, टैक्स देना है टैक्स देंगे, माल देना है माल देंगे। यहां तक के इराक के कुछ इलाके जहां ईसाई रहते थे, जब रोमियों से जंग चल रही थी तो चूंकि ईसाई रोम को फॉलो करते थे, तो हजरत खालिद बिन वलीद का अदल तो देखें, कहा जिन इराकी इलाकों से जहां ईसाई लोग रहते थे हम उनसे टैक्स लेते थे। टैक्स क्यों लिया जाता था? जिसको जिजिया कहते हैं, जिजिया गैर मुस्लिमों से इसलिए लिया जाता था कि हम तुम्हारी जानो माल की हिफाजत करेंगे, जानो माल की हिफाजत के हम जिम्मेदार हैं। तुम्हारे साथ कोई बुरा नहीं करेगा, कोई दूसरा आकर हमला नहीं करेगा, वरना हम उसके साथ मुकाबला करेंगे। इस बात के लिए अपने मफ्तूहा इलाकों में जो गैर मुस्लिम रहते थे उनसे जिजिया लिया जाता था, वो टैक्स है। आज टीवी एंकर बैठ करके डिबेट करवाते हैं इस बात पर, जिजिया, इनको जिजिया बोलना भी नहीं आता, जिजिया जिजिया कहते रहते, और इस पर मुंह फाड़ करके कहते रहते हैं कि ये जिजिया लेते थे मुसलमान, जिजिया लेते थे गैर मुस्लिमों से। क्या जुल्म नहीं है? मुसलमानों से नहीं लेते थे लेकिन गैर मुस्लिमों से लेते थे। अरे नादानो, आज भी ये सिस्टम है, आज भी ये सिस्टम है। हमारा मुल्क खुद हमसे टैक्स लेता है, चाहे यहां हिंदू हो कि मुसलमान हो, कोई भी हो। और किस बात के लिए लेता है? क्या ये तानाशाही है? होगी, लेकिन असल इसका मकसद टैक्स लेने का यह होता है कि हुकूमत हर शहरी की हिफाजत की जिम्मेदार होती है, कि तुम्हारी हिफाजत हमारी जिम्मे है, इसके लिए टैक्स दिया जाता है हुकूमतों को। जिजिया भी यही था। मैं बात क्या कह रहा था बीच में रह न जाए। खालिद बिन वलीद ने कुछ इलाकों में जो ईसाई थे उनसे टैक्स ले रहे थे पिछले 2 साल से। जो अमीर वहां पर गवर्नर थे उनसे कहा इनका जिजिया माल पूरा वापस कर दो, हम टैक्स नहीं लेंगे। क्यों? इसलिए कि रोम से लड़ाई चल रही है हमारी, और जो ये ईसाई हैं ये भी रोम को फॉलो करते हैं, लिहाजा हम इनकी हिफाजत नहीं कर पाएंगे, लिहाजा हम इनसे जिजिया नहीं लेंगे, वापस दे दो। जैसे ही उन सहाबा ने जिजिया वापस देना शुरू किया, इराक के कुछ इलाकों में जो ईसाई रहते थे, रिवायत में मौजूद है, सारे के सारे ईसाई रो रो करके दुआएं करते थे कि मुसलमानों की हुकूमत फिर से आ जाए, मुसलमानों की हुकूमत आ जाए, रोम मगलूब हो जाए। क्योंकि ये हमारे जानो माल की जिस तरह हिफाजत करते हैं, हमें दूसरों से डर लगता है, दूसरा कोई भी दरिंदा आएगा हमें लूट लेगा।
रिवायतों में मौजूद है वो ईसाई, वो रोम को फॉलो करने वाले माल ले ले करके कतारों में खड़े होते और कहते हमसे जिजिया ले लो ताकि हमारी हिफाजत का जिम्मा हो जाए। लेकिन सहाबा का यह अदल था कि हम जिस बात की हिफाजत के जिम्मेदार होते हैं बस उसी से लेते हैं, और जहां नहीं होगा उससे 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। यह सिलसिला था। सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रोम को भी टक्कर दे दी। रोम की जंगों में बहुत सारी जंगें हैं, लेकिन ये जंगों का सिलसिला फुतुहात का चलता रहा। सैयदना खालिद बिन वलीद लड़ते रहे, दिन और रात एक कर दिया, और उनकी जिंदगी की तारीख की 125 जंगें थी। मेरे अजीजों, खेल के मैदान में इतनी मर्तबा नहीं उतरे होंगे तुम जितनी मर्तबा उन्होंने जंग में उतर करके जौहर दिखाए। और जंग के मैदान में उतरना कोई तमाशा नहीं है, और ना ही बाजीचे अतफाल बच्चों का खेल है, जान हथेली पर लेकर आना है। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 125 जंगें अपनी जिंदगी में लड़े। और हैरत की बात मैं बताऊं, 2 खुसूसियात आपकी, 2 स्पेशलिटी खुसूसियात ये है, इन 125 जंगों में एक जंग में भी आपको शिकस्त नहीं मिली, एक जंग भी हारे नहीं है, 125 जंग। और दूसरी स्पेशलिटी आपकी, दूसरी खुसूसियत हजरत खालिद बिन वलीद की यह है, बहुत सारे इलाके इस्लाम में आए। आज़रबाईजान तक हजरत खालिद बिन वलीद की सिपह सालारी में फतह हुआ, आज़रबाईजान तक गया इस्लाम। यहां मदीने तैयबा की सरहदों से निकल करके ईरान, इराक, शाम, रोम, अब उसके बाद आज़रबाईजान, आर्मीनिया, आज के दौर में जो यूरोपीय यूनियन में शामिल है, वहां तक इस्लाम फैल गया। वो इलाके मफ्तू हो गए, फतह करके परचमे इस्लाम ले रहा है। दूसरी स्पेशलिटी हजरत खालिद बिन वलीद की जो मैं बता रहा हूं खुसूसियत, वो क्या है? एक तो यह है 125 जंगों में कभी आपको शिकस्त नहीं हुई। दूसरी खुसूसियत यह है कि जो इलाका खालिद बिन वलीद ने फतह किया था, 14 सदियां गुजर गई, आज तक वो काफिरों के हवाले कभी नहीं गया, कभी नहीं गया। जो इलाका उन्होंने फतह किया था, उस वक्त से लेकर आज तक वो इस्लाम के मातहत ही चल रहा है, इस्लाम के अंडर में है। सलाम हो तुरबत खालिद बिन वलीद पर, करोड़ों रहमतें नाजिल हो उस सहाबी रसूल पर, जिसको अल्लाह के रसूल ने फरमाया था सैफुल्लाह, सैफ मिन सुयूफिल्लाह, अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार का नाम है। हजरत खालिद बिन वलीद खुद कहते हैं, मैं हर जंग इस नीयत से लड़ता था शहीद हो जाऊंगा, लेकिन एक जंग में भी शहादत नहीं मिली, एक जंग में भी शहादत नहीं मिली। किसी दूसरे सहाबी ने आपसे कहा आपको शहादत कैसे मिलती? क्योंकि अल्लाह के रसूल ने आपको अल्लाह की तलवार कहा। अगर आप शहीद हो जाते तो दुनिया ये ना कहती खालिद बिन वलीद खत्म हो गए, दुनिया ये कहती अल्लाह की तलवार टूट गई, अल्लाह की तलवार टूट गई और अल्लाह ताला की तलवार महफूज रही। खालिद बिन वलीद कहते मेरे पूरे जिस्म में एक बालिश्त जगह भी कहीं बाकी नहीं है जिसमें तीर और तलवार ना लगे हो, कोई जगह जिस्म में बाकी नहीं, जख्मों से भरी हुई, हर जगह जख्म थे, बड़े बड़े घाव थे। एक इलाका खालिद बिन वलीद का दौर जो सुनहरा दौर है हजरत फारूक आजम के जमाने में, हुआ ये कि एक मर्तबा ईसाई हजरत खालिद बिन वलीद से तलवारों से नहीं लड़े, फतह किया है, सुलह से भी लड़े, अखलाक से भी लड़े। और एक मर्तबा ईसाइयों के इलाके में गए, ईसाइयों ने कहा हम आपके साथ आने को तैयार हैं, लड़ेंगे नहीं, कोई चीज नहीं होगी, लेकिन हमारा दीन हक है, हमें यकीन है। आप अपने दीन की हक्कानियत को कैसे साबित करेंगे? खालिद बिन वलीद ने कहा बताओ तुम क्या चाहते हो मेरे दीन की हक्कानियत के लिए। ईसाइयों ने कहा हमारे पास एक बहुत सख्त खतीर किस्म का जहर है, हम उस जहर की प्याली लाकर रखेंगे और हम में से भी एक शख्स आएगा, तुम में से भी एक शख्स आएगा, जहर पी करके हम ये ऐलान करेंगे जिसका दीन हक होगा वो जहर पीकर बचेगा। ये मुबाहिला था, ये मुबाहिला है। उस दौर में सैयदना खालिद बिन वलीद के साथ हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, आज दीन की हक्कानियत को उजागर करने का दिन है। तारीख की सच्चाइयां आज भी रिवायत करती है, सैयदना खालिद बिन वलीद गए और जहर का प्याला रखा हुआ था, वो जहर ऐसा था
پینا تو دور کی بات ہے، اگر چمڑی پر لگ جاتا تو گوشت نکل کر آتا. چمڑی پر اگر لگتا زہر تو گوشت کے ساتھ چمڑی نکل آتی تھی، اتنا سخت تھا. خالد بن ولید آ کے بڑے، عیسائیوں کا بڑا وہاں پر پادری موجود تھا، عیسائیوں کی ایک جماعت ہے، مسلمانوں کی جماعت ہے. سیدنا خالد بن ولید نے کچھ نہیں دیکھا، سیدھے جا کر اس زہر کا پیالہ اٹھایا، کہا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اس اللہ کے نام سے پی رہا ہوں جس کا نام پورے زمین و آسمانوں میں ہے اور کوئی شے اس نام کو ضرر اور نقصان نہیں دے سکتی ہے. وہ زہر کا پیالہ اٹھایا اور پی گئے، اور عیسائی دیکھتے رہ گئے. نہ حلق کٹا، نہ زبان کٹی، نہ زہر سے کچھ ہوا، بلکہ آپ نے زہر کا پیالہ ایسے پی کر کے رکھا جیسے کوئی پیٹ بھر کر دودھ پیتا، دودھ پی کر کے کوئی اپنا گلاس رکھ دیتا، اس طرح سے آپ زہر کا پیالہ نیچے رکھتے ہیں. عیسائیوں نے کہا یہ تو جادو ہے، یہ تو جادو ہے، نظر بندی ہو گئی. تو اس وقت خالد بن ولید نے کہا پورا میں نے پیا ہے، بچا ہوا تم چک کر کے دکھاؤ، تم چک کر کے دکھاؤ. عیسائی بھاگ گئے. نہیں، ان کو یہ تھا کہ سب بھاگ جائیں گے، لیکن اس عظیم کرامت کو دیکھ کر، یہ خالد بن ولید کی کرامتوں میں سے ہے، کرامت کو دیکھ کر کئی عیسائی مشرف با اسلام ہوئے، ایمان لے آئے، اسلام میں داخل ہوئے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دور میں، دور فاروقی میں، اتنے علاقے فتح کیے جن کے نام شمار کرنا آج ہمارے لیے مشکل ہے. انہوں نے پریکٹیکل چل کر کے فتح کیے ہیں. آج حیرت ہے مسلمانوں کو، جماعتوں کو، جوانوں کو، کہ کم از کم وہ 2-4 علاقے تو یاد رکھتے جن کو انہوں نے فتح کیا ہے، وہ بھی تمہیں یاد نہیں. تم کیا یاد رکھتے ہو؟ تمہیں تو فٹ بال گراؤنڈ یاد ہے، تمہیں تو ورلڈ کپ کہاں ہوتا ہے کہاں ہے نہیں ہے یہ یاد رہ جاتا ہے، کون سے سال کا ورلڈ کپ کہاں کھیلا گیا یہ سب یاد رکھ جاتے ہو، یہ مجرا کرنے والے ایکٹروں کے ڈائلاگ یاد رکھ جاتے ہو، جہنمی لوگوں کے ان طبقات کے سارے افعال و کردار یاد رکھتے ہو. اس بطل جلیل عظیم بہادر، اس سے بہترین بہادر پوری تاریخ میں کوئی نہیں ہوگا. آج کے نوجوانوں کو چاہیے کہ فخر کرنے کے لیے ہمارے پاس سب سے بڑی ایک شخصیت تھی، وہ خالد بن ولید کی تھی، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار. ان کا نام لیتے، بلکہ میں تو اپنی تقریروں میں پہلے سے کہتا آیا بچپن سے، کوئی اگر بزدل ہے تو اس پر 11 بار خالد بن ولید کا نام پڑھو، شاید بزدلی ختم ہو جائے، دل کے اندر سے خوف نکل جائے. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کم از کم تم اپنی تاریخ، اپنے اسلاف کو یاد کرتے. بچوں کو گڑی گڑیا کے قصے، چور پولیس کے قصے سنانے چھوڑ دو، خالد بن ولید اور صلاح الدین ایوبی کو سناؤ. بچے جوان ہوں گے تو ڈرپوک نہیں پیدا ہوں گے انشاءاللہ. ہم یہاں پر سیریل اور ان کے ہاتھوں میں گیم پکڑا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور میرے عزیزوں خالد بن ولید کی ان فتوحات کو سننے کے بعد ذرا اپنے دامن میں جھانک کر کے بھی دیکھنا، تمہاری زندگی میں کوئی جنگ تو آئی بھی نہیں، وہ جنگوں میں اتر گئے تھے. ہاں آج کے جوان لڑتے ہیں، گیم میں ہیں، بہت ماہر ہیں، گیم میں ایسے لڑتے ہیں، پتہ نہیں کتنے اسٹیچو کو سلا دیتے ہیں. اور پب جی کے تو ایسے دیوانے رہ گئے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ وہ جتنے اس میں کارٹون آتے ان کو مارتے مرتے کب اس کی موت آنے والی پتہ نہیں چلتا. ان کے دلوں میں رچ بس گیا جیسے بنی اسرائیل کے دلوں میں بچڑے کی پوجا رچ بس گئی تھی. پب جی گیم اور پتہ نہیں کتنے ایسے گیم. ان جوانوں نے یہی سمجھ لیا ہے، ارے نادانوں، کھاتے بہت زیادہ ہو، دودھ بھی پیتے ہو، اخروٹ بادام کاجو سب کھاتے ہو، جیم میں جا کے ورک آؤٹ کرتے ہو، شرم کرو، تمہیں اللہ تعالیٰ نے طاقت گیم کھیلنے کے لیے نہیں دی ہے، گیم کھیلنے کے لیے نہیں دی ہے. آج جنگ اگرچہ نہیں ہو رہی ہے، لیکن اس دور کا پہلوان وہ ہے جو صبح کے وقت بستر چھوڑے اور فجر کی 2 رکعت ادا کرے. سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا میرے نزدیک وہ طاقتور شخص ہے، وہ طاقتور شخص ہے. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے میری امت جب تک گھوڑے کی پیٹھ اور فجر کی جماعت نہیں چھوڑے گی اللہ اس پر کسی بھی قوم کو غلبہ نہیں عطا کرے گا، کبھی کوئی قوم تم پر غالب نہیں آئے گی. حضرت خالد بن ولید کا یہ دور، لیکن تاریخ کی سچائیاں ہیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ فتوحات ہوئی. چاہے سعد بن ابی وقاص امیر ہو، ابو عبیدہ بن جراح امیر ہو، یا خالد بن ولید امیر لشکر ہو، کوئی بھی ہو،
لیکن دور تو فاروق اعظم کا ہی تھا، خلافت تو ان کی تھی. سپہ سالار لڑا ہے جنگوں میں، لیکن خلافت کا دور یاد کیا جائے گا، کیونکہ انہی کی مرضی سے، انہی کی منشا سے سب چلے جاتے. لیکن میں نے سب سے پہلے تقریر میں شروعات اس بات پر کی تھی کہ سیدنا عمر فاروق کی مزاج میں سختی بہت تھی. رائے لینے کا، فیصلہ لینے کا آپ کے اندر ایسا جذبہ تھا، وہ کسی کی روح رعایت نہیں کرتے. اور اسی سختی اور صلابت کی وجہ سے کئی صحابہ پر بھی اس کا اثر پڑا ہے. حضرت خالد بن ولید جو سپہ سالار تھے، نامزد سپہ سالار تھے، مسلمانوں کے عظیم لشکر کو وہ امیری کیا کرتے تھے. لیکن ایک دور آیا 17 ہجری تھی، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے تقریباً 5 سال گزر چکے تھے. اس کے بعد سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معزولی کا لیٹر جاری ہو گیا، ان کو معزول کیا جائے. اس واقعے کو لے کر مستشرقین جو ہے ایک جماعت یہودیوں کی، جن کو اورینٹلائز کہا جاتا ہے، یہ اسلام کے متعلق بہت سارے مطالعہ کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں، حدیث بھی پڑھتے ہیں، فقہ بھی، قرآن بھی، تفسیر بھی، اور پھر مسلمانوں میں اعتراضات ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے شک پیدا کرنے کے لیے کتابیں لکھتے ہیں اور دماغوں میں یہ چیزیں پیدا کرتے ہیں، جماعتیں بناتے ہیں. مستشرقین یہ بہت زیادہ ان چیزوں کو اٹھاتے ہیں. خالد بن ولید کو معزول کر دیا عمر ابن خطاب نے، اور یہ کہتے ہیں ان کے خلافت کے دور کا یہ بہت ہی ایسا کام تھا جو پسپائی کی طرف مسلمانوں کو لے جاتا ہے، یا مسلمانوں میں اس چیز کا ایسا اثر پڑ سکتا تھا جو ان کو کمزور کر دے. یہ باتیں بہت اٹھاتے ہیں، لیکن فرق کچھ نہیں تھا. ان کے معاملات تھے، کیونکہ خلیفہ وقت تھے اور ان کی اطاعت ضروری تھی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ معاملات تھے. کس بات پر؟ حالانکہ مشاجرات کے متعلق بیان نہیں کرنا چاہیے، نہ ہی لڑائیاں تھیں. حضرت خالد بن ولید میں حضرت عمر میں کوئی لڑائی نہیں تھی. وہ ان کو خلیفہ اجل، خلیفہ وقت اور خلیفہ برحق سمجھتے تھے، اور ان کی اطاعت میں 5 سال گزارے ہیں. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ خط آیا کہ خالد بن ولید کو سپہ سالاری سے معزول کیا جائے. وجہ کیا تھی؟ کئی وجوہات بتائی جاتی ہیں، لیکن جو بھی وجوہات رہی ہوں، سیدنا عمر ابن خطاب کے مزاج میں یہ تھا کہ وہ ایک ادنا سی بھی چیز، کوئی ایسی جو اسراف ہو، ضائع ہو، اس کو برداشت نہیں کرتے. حضرت خالد بن ولید کا معاملہ یہ تھا کہ وہ جنگوں میں جب جاتے تھے تو بہت سارے فیصلے ان کو خود لینے پڑتے تھے، اور بہت ساری چیزیں ایسی جگہ پر خرچ بھی کرتے تھے، اور وہ خلیفہ وقت کو اس بات کی اطلاع دینے کے لیے اتنے اسباب نہیں مہیا تھے. حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں بھی یہ چلتا رہا، تو حضرت ابوبکر صدیق ان کی خدمات کی وجہ سے یہ ساری چیزوں کی طرف نظر نہیں فرماتے. لیکن حضرت عمر سخت مزاج تھے، اور عدالت فاروقی پتہ ہے پوری دنیا جانتی. ایک بار خبر یہ آئی کہ ایک شاعر نے، اس وقت شعر و شاعری کا دور ہے، ایک شاعر نے کچھ بہت اچھے اشعار پڑھے، تو حضرت خالد بن ولید نے 12,000 درہم اس کو نذرانے میں دے دی. شاعر صاحب سنو، بہت زیادہ نذرانہ دینا بھی خطرے سے خالی نہیں. خالد بن ولید کا یہی تھا، بس 12,000 درہم انہوں نے ایک شاعر کو نذرانے میں دیے، اور یہ خبر پہنچی حضرت عمر فاروق کو. حضرت عمر کے ہاں تو معاملہ یہ تھا، کوئی گورنر اگر ایک ترکی گھوڑا بھی استعمال کرتا اچھے قسم کا تو اسے اتار دیتے تھے. تم کل سے گورنر نہیں ہو، اعلیٰ قسم کا لباس پہن رہا ہے. کسی کے بارے میں یہ خبر دی گئی. ان کے خود بیٹے حضرت عاصم وہ گوشت کھا رہے تھے، بہت لذیذ گوشت. حضرت عمر آئے، کہا کیا کھا رہے ہو؟ کہا بہت خواہش ہو رہی ہے گوشت کھانے کی. جانتے ہو حضرت عمر کیا کہتے ہیں؟ کہا جو خواہش ہے وہ کھا لو گے. آپ فرماتے ہیں تمہیں پتا ہے آدمی جو طبیعت کرے، جو چاہے، جب اس کی تمنا ہو کھانے کی اور وہی چیز کھا لے، ہر بار ایسا کرتا رہے، اللہ کے نزدیک قیامت کے دن وہ چوروں میں اٹھایا جائے گا. حضرت عمر اتنا تقوی والے تھے، اپنے بیٹے کو اس چیز پر وہ روک سکتے ہوں. تو 12,000 درہم کا نذرانہ جب یہاں پتا چلا تو فوراً آپ نے قاصد بھیجا، خالد بن ولید سے پوچھو. خط میں پہلے یہی تھا، یہ 12,000 درہم کہاں کے تھے؟ یہ بیت المال کے تھے جو شاعر صاحب کو تم نے نذرانے میں دیے، یا اپنی جیب کے تھے؟ اگر بیت المال کے تھے تو مسلمانوں کے مال کو ضائع کیا ہے،
اتنا مال کسی شاعر کو نذرانے میں یتیموں کو دیا جا سکتا. یا اگر تمہارے جیب سے گیا ہے یہ تو پھر حساب بتاؤ اتنا آیا کیسے تھا؟ تمہارے جیب سے تھا تو آیا کیسے؟ اور اگر حساب ہے بھی تمہارے پاس 12,000 درہم کا تو عمر فاروق کہتے ہیں اتنا مال کسی شعر و شاعری پر خرچ کرنے کو میں اسراف سمجھتا ہوں، ناجائز سمجھتا ہوں. اور اس کے بعد اسی خط میں آپ نے لکھا کہ کل سے تم سپہ سالار نہیں رہو گے. یہ بات تھی سیدنا عمر ابن خطاب کی. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ خط آیا تھا. حضرت ابو عبیدہ بھی جانتے تھے خالد بن ولید کا ہونا کتنا اہم ہے جنگوں میں، بہت اہم تھا. اور یہ عین اس وقت آیا تھا جب روم کی لڑائیاں چل رہی ہیں، روم فتح ہونے کے قریب ہے اور پھر یزدگرد کا معاملہ ختم ہونے کو ہے. تو وہ امین الامت تھے ابو عبیدہ بن جراح، امین الامت. میرے آقا نے فرمایا ہر نبی کا امتی میں ایک امین ہوتا ہے، میری پوری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے. ان کو امین الامت کہا گیا، وہ امانتوں والے بھی ہیں. تو انہوں نے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ لیٹر چھپا لیا، خط رکھ لیا. ابھی خالد بن ولید کو دے دوں، معزول کر لوں، جنگیں چل رہی ہیں، بہت جگہ ان کو کام آنا ہے. تو کچھ فتوحات جو باقی تھی وہ سارے فتح ہو گئے. تو ابو عبیدہ بن جراح نے وہ خط لے جا کر کے پہلے دیا نہیں، بلکہ پہلے وہ سوالات کیے جو امیر المومنین نے بھیجے تھے. کہا کہ آپ کو یہ تمام چیزیں بدلنی پڑیں گی، آپ اپنی مرضی سے جو خرچہ کیے. حضرت خالد بن ولید نے کہا میں تو صدیق اکبر کے زمانے سے بھی کرتا آیا. ابو عبیدہ بن جراح نے کہا یہ فاروق اعظم کا زمانہ ہے، یہ صدیق اکبر کا نہیں، یہ عمر ابن خطاب کا زمانہ ہے. پھر انہوں نے خط ان کے سامنے دیا کہ عمر ابن خطاب امیر المومنین کا ایک خط آیا ہے. حضرت خالد بن ولید نے خط کھول کر دیکھا، جیسے ہی پڑھا مسکرائے اور کھڑے ہوئے. ابو عبیدہ بن جراح کے ہاتھ چومے اور کہا اب میں اپنی پوری باقی کی جتنی زندگی ہے آپ کی سپہ سالاری میں عام لشکری بن کر لڑنے کو بھی فخر محسوس کروں گا. یہ نہیں ہے کہ برسوں سے میں ایک عہدے پر تھا، مجھے ہٹائے، صدر صاحب کو ہٹائے تو منہ پھلا لیا، ہماری کرسی ہل گئی، اب صدر کے علاوہ کوئی بننا ہی نہیں ہے ہم کو. میرے عزیزوں تمہیں پتا نہیں اللہ صدر سے ہٹا کر چپراسی بھی بنا دے. مولا کریم یہ وہ قادر مطلق ہے. ہم نے خود دیکھا ہے مصر میں، ہم جس ہاسٹل میں رہتے تھے اس ہاسٹل کا جو انچارج ہوا کرتا تھا وہ بڑے اس کے ناز و نخرے ہوتے تھے، اور اس کی سائن کے بغیر ہم کو کھانا نہیں ملتا تھا، اس کی سائن کے بغیر روم نہیں ملتا تھا، اس کے پاس جانے کے لیے ٹائم ہوتے تھے 2-3 گھنٹے کے. تو ہم نے دیکھا کہ اس کو جو ہے منانے کے لیے ہم پتہ نہیں کیا کیا پاپڑ بیلتے رہتے تھے، اور کبھی سائن کر کے دیا کبھی نہیں دیا. 4-6 مہینے کے بعد دیکھا اس کو، ہم نے دیکھا کہ ہاسٹل کے دروازے پر دروازہ کھول رہا ہے، دروازہ بند کر رہا ہے. کہا وہاں سے ادھر سیدھے آ گئے. کہا کوئی بات نہیں، ہمارے لیے نارمل ہے. یہ بات میں مذاق کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. اس آدمی کو دروازے کے پاس دروازہ کھولنے بند کرنے کی ڈیوٹی دی گئی تو وہ یہ کہتا ہے کل تک جو مجھے وہاں خدمت دی گئی تھی وہ بھی اللہ کا شکر ہے، یہاں پر جو دی گئی یہ بھی اللہ کا شکر ہے. اسلام یہی چاہتا ہے، تم کرسیوں پر چپک کر کے نہیں، اللہ کریم جس منصب پر تمہیں بٹھائے شکر بجا لاؤ، شکر بجا لاؤ. خالد بن ولید کو پڑے ہوتے تو سمجھ میں آتا منصب عہدے یہ سب وقتی ہوتے ہیں، بہت وقتی ہوتے ہیں، بہت شارٹ لمیٹڈ پیریڈ کے لیے ہوتے ہیں. اور اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں ہی رہوں گا رستم، میں ہی رہوں گا پہلوان، میں ہی رہوں گا بادشاہ، ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا. بڑے بڑے اتار دیے جاتے ہیں. اور ابھی دیکھنا ہوائیں چلیں گی، ملک کے بھی حالات بدل سکتے ہیں. جس ترم خان کو یہ سمجھ میں آتا ہے آج کہ میرے علاوہ کوئی نہیں، جگہ جگہ ہورڈنگ بورڈ میرے ہی ہیں، پوسٹر میرے ہی ہیں، فوٹو میرے ہی ہیں، کل کو ہو سکتا ہے کسی نیوز پیپر کے کونے میں بھی نظر نہیں آؤ گے. اللہ کے فیصلے آئیں گے، کبھی کونے میں بھی نہیں نظر آؤ گے. اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق ہے، لیکن اس فیصلوں پر عمل کر لینے میں عزت خالد بن ولید کو پوری دنیا جانتی ہے، لیکن انہوں نے کوئی سرکشی نہیں کی، نہ کوئی بغاوت کی. ان کے فتح کیے ہوئے علاقے 1-2 نہیں، سینکڑوں یعنی 100 سے زیادہ علاقے فتح کیے ہوئے ہیں. کتنی جگہ ان کا بنایا ہوا گورنر ہے. کیا کبھی یہ بغاوت کر جاتے؟ نہیں، میں عمر ابن خطاب کی بات نہیں مانتا.
طاقت بھی ہے, قوت بھی ہے, فوج بھی ہے, فتح کیے ہوئے علاقے بھی ہیں. نہیں, صحبت رسول پائے ہوئے تھے. کھڑے ہو گئے, خط کو لے کر چوم لیا, اور ابو عبیدہ بن جراح کے ہاتھ کو چوم کر کہتے ہیں آپ امیر لشکر ہیں, آپ سپہ سالار ہیں, میں اپنی بقیہ پوری زندگی آپ کی سپہ سالاری میں عام فوجی کے ساتھ, عام لشکری کی طرح خدمات انجام دینے کو بھی سعادت محسوس کروں گا. یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت جو کیا. اب میں آپ کو یہ جو بتایا ہوں, ایک بات میں بتا دوں میرے عزیزوں, اسی لیے ہم کہتے ہیں صحابہ کے ان معاملات کو سننا ہو تو کسی سنی صحیح العقیدہ سے سناؤ, کسی چنی سے سنو گے تو پھر وہ ایسے اختلافات بتائے گا کہ تمہارے دل میں لگنے لگے عمر فاروق نے ایسا کیا, خالد بن ولید نے ایسا کیا, علی بن ابی طالب نے ایسا کیا, امیر معاویہ نے ایسا کیا. نہیں, اعتدال اور توازن برقرار رکھنا سارے صحابہ کے درمیان یہ امت پر فرض ہے, اس لیے کہ ہمیں پتا ہے سب کو جو شرف ملا ہے وہ صحبت رسول کا ملا ہے. میرے آقا نے فرمایا میرے کسی بھی صحابی کو گالی نہ دو, کسی بھی صحابی کو برا بھلا نہ کہو. صحابہ میں کسی کے ساتھ بھی ہم برا بھلا کریں گے تو رسول اللہ کو تکلیف ہوگی. ہم یہ مد نظر رکھتے ہیں, اللہ کے رسول کی شرف صحبت انہیں ملی ہوئی ہے, اس لیے ہم سب کو عزت کے ساتھ یاد کرتے ہیں. ان کی خدمات سب کی اپنی جگہ پر ہیں. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معزول ہونا یہ اتنا بڑا واقعہ, اس کو مستشرقین یہودی بنا کر پیش کرتے ہیں اور مسلمانوں میں شک پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے. حضرت عمر سے پوچھا گیا, ان کی خدمات بہت ہیں. ایک جنگ موتا میں انہوں نے 9 تلواریں اپنے ہاتھ سے توڑ ڈالی تھی. جنگ قادسیہ, جنگ یرموک, پتہ نہیں کتنی جنگیں ہیں تاریخ میں ہیں. حضرت عمر سے پوچھا گیا خالد بن ولید کو اچانک معزول کیوں کیا؟ کہا یہ ایک تو وہ معاملہ تھا, سختی کرتے تھے حضرت عمر فاروق معاملات پر کہ کوئی بھی اسراف نہیں ہونا چاہیے مال میں, لیکن اس کے علاوہ دوسری وجہ حضرت عمر فاروق نے یہ بتائی جو خالد بن ولید کی خدمات بہت ہیں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امیر المومنین عمر بن خطاب کہہ رہے ہیں خالد بن ولید کی خدمات بہت ہیں, وہ اللہ کی تلواروں میں سے تلوار ہے, رسول اللہ نے فرمایا. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ پورے مومنین میں, مسلمانوں میں یا دنیا کو یہ لگنے نہ لگے کہ ہر جنگ صرف خالد کی وجہ سے فتح ہوتی ہے. یہ تصور کسی کے دماغ میں نہ بیٹھ جائے. کہا کہ پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں یہ تصور دینا چاہتا ہوں مسلمانوں کو فتح ملتی ہے تو اللہ کی مدد سے ملتی ہے. اللہ رب العزت پر توکل لوگوں کا برقرار رہے, کسی شخص پر ڈیپینڈ ہونا نہیں. میرے عزیزو, یہاں تو حضرت عمر فاروق یہ سوچتے تھے کہ خالد بن ولید پر ڈیپینڈ ہو کر نہ رہے, فتوحات اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں. یہاں پتہ نہیں ایسے ایسے ڈھکوسلے پیر آئے ہوئے کہتے ہیں بس ہمارے پیچھے رہو جنت تک لے جائیں گے, اور اس کے علاوہ تو کچھ ہوگا ہی نہیں تمہارا. یہ ہمارا حلقہ چھوڑو گے تو کہیں کے نہیں رہو گے, یہ باندھ کر کے رکھو, اس حلقے میں ایسے باندھ کر کے رکھو کہ یہاں سے نکل نہیں سکتے. خود کا پتہ نہیں مرنے کے بعد کتنے مارے جائیں گے, کتنے پیٹے جائیں گے فرشتوں سے, لیکن دوسروں کے دلوں میں یہ باتیں ڈال کر کے رکھنا. اسی لیے یاد رکھو کسی ایک پر ڈیپینڈ ہو کر کے رہنا یہ نہیں ہے ہمارے ہاں. دین اسلام اللہ پر توکل سکھاتا ہے. شریعت میرے مصطفیٰ کی ہوگی اور قیامت تک مومنین کو مدد ہوگی تو اللہ کی طرف سے ہوگی. ہاں یہ اور بات ہے کہ اللہ کسی کو ذریعہ بنائے گا, وہ ذریعہ ہوگا, کوئی سپہ سالار ہوگا, کوئی امیر ہوگا, کوئی ہمارا قائد ہوگا, وہ ذریعہ ہوگا, لیکن مدد کس کے ذریعے سے ہوگی؟ صرف اللہ ہی سے ہوگی. اب سنیے سیدنا عمر ابن خطاب کی دور خلافت کی یہ سرحدیں بڑھتی گئیں, کہاں تک پہنچی؟ یہ علاقے فتوحات کے, ایران فتح ہو چکا ہے, ملک شام فتح ہو چکا ہے, روم فتح ہو چکا ہے. قرآن کی وہ آیت جو میں نے بتایا تھا, صحابہ جب تلاوت کرتے تھے تو مکہ والے ٹھٹا مار کر کے ہنستے تھے کہ یہ روم فتح کرنے کی باتیں کر رہے ہیں, یہ بادیہ نشین پیروں میں چپل نہیں پیوند لگے کپڑے پہنتے ہیں اور روم فتح کرنے کی بات کر رہے ہیں. جس دن روم فتح ہو گیا صحابہ نے کہا اللہ نے سچ فرمایا, الف لام میم غلبت الروم. اللہ نے قرآن میں فرمایا الف لام میم, روم مغلوب ہو جائے گے, رومی مغلوب ہو جائیں گے, ان کو شکست ہو جائے گی. اور ہوئی شکست, مسلمانوں نے شکست دی. عزیزان گرامی, 2 بڑی سلطنتیں قیصر اور کسرا. قیصر اور کسرا دنیا میں سنتے رہے ہوں گے. قیصر روم کے بادشاہ کو کہتے ہیں اور کسرا
ایران کے بادشاہ کو دونوں کو ختم کر دیا گیا. اس کے بعد سے آج تک نہ قیصر آیا نہ کسرا آیا. کبھی آیا ہی نہیں. اب کوئی نہ قیصر آیا نہ کوئی کسرا آیا. ہو سکتا ہے کسی محلے میں کسی بچے کا نام آیا ہوگا قیصر نام, لیکن جو بادشاہ قیصر تھا وہ نہیں آیا, بادشاہ تھا وہ نہیں آیا. اور ایران کی سلطنت کے ختم ہونے کے جو معاملات تھے, اس میں جو خسرو پرویز جس نے رسول اللہ کا خط پھاڑا تھا, اس کو اس کے بیٹے نے قتل کیا تھا. اس کا بیٹا شیروے تھا اور بیٹا بیٹا سلطنت پر, بیٹے کو باقی دوسرے جو بھائی تھے انہوں نے قتل کر دیا. دوسرے بھائی تھے تقریباً 8, یعنی خسرو پرویز کے 8 بیٹے تھے, انہوں نے سب شیروے کو مار ڈالا. اور مارنے کے بعد 8 میں سے 7 نے مارا ہوگا, 7 میں سے کوئی تو بنتا بادشاہ, اور جو بادشاہ بنا باقی میں اختلاف. رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا, جس نے میرا خط پھاڑا ہے اللہ اس کی سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. بھائیوں میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, سب الگ الگ لے کر کے ٹکڑیاں چلے گئے. پھر اس کے بعد جو وہاں بادشاہ بنا اس کا بیٹا پیدا ہوا, اور اس کے بعد وہ سلطنت ایران جو کسرا بادشاہ کی تھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی. آج تک ایران میں دوبارہ کسرا نہیں آیا, پرچم اسلام لہرا رہا ہے. اب وہ تاریخ کی بات میں آپ کو بتا دوں, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ رقبہ جو پھیلا, 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر تک اسلام کی سرحدیں پھیلی تھی. 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر تک. یہ عمر ابن خطاب کا دور ہے. اور دور فاروقی کب تک چلا, تقریباً 10 سال یہ عرصہ گزرا. حضرت ابو بکر صدیق کی وفات سے لے کر جس دن سے آپ خلیفہ بنے 10 سال مکمل ہوئے حضرت عمر فاروق کے, فتوحات بے شمار ہوئی. اور یہ بیان کرنا میں سمجھتا ہوں ناانصافی ہوگی. دور فاروقی میں ایران بھی فتح ہوا, عراق بھی فتح ہوا, شام بھی فتح ہوا, موصل بھی, مصر بھی فتح ہوا, لیکن یہ بیان کرنا میں سمجھتا ہوں انکمپلیٹ ہوگا اگر نہ بیان کروں کہ سیدنا عمر ابن خطاب کے دور میں ایک بڑی فتح ہوئی تھی, وہ فتح بیت المقدس تھی. مسلمانوں کا قبلہ اول جو فلسطین میں عیسائیوں کے ہاتھ میں تھا, یہاں حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو ہی بھیجا گیا. حضرت ابو عبیدہ بن جراح عمرو بن عاص جو مصر گئے تھے, عمرو بن عاص نے مصر فتح کر لیا تھا, آج ان کی قبر مصر میں ہی موجود ہے. اور ایک گورنر تھے عقبہ بن نافع, کیسے جوشیلے تھے. حضرت عمر فاروق کے ایک سپاہی ایسے تھے عقبہ بن نافع. مصر پورا فتح ہو گیا, پڑوس میں کیا تھا, سب علاقے فتح کرتے گئے. اپنا گھوڑا رات کے وقت دوڑاتے تھے. کیا جوش تھا مسلمانوں کا, ان کی کوئی سرحد نہیں تھی. وہ کہیں جس کو کہتے ہیں نا ڈیڈ اینڈ آ گیا, ختم یہاں پر. اب اس کے بعد ہمارا ڈیڈ اینڈ تو ہمارے گھر کی چوکھٹ ہی ہے, اس کے بعد تو جانا ہی نہیں چاہتے. زیادہ بڑھ گئے تو محلہ ہے. وہ صحابہ تھے, ان کا ڈیڈ اینڈ کہیں آتا ہی نہیں تھا, سرحد ہی نہیں تھی. عقبہ بن نافع رات کے وقت مصر فتح ہونے کے بعد چند ساتھیوں کے ساتھ گھوڑا دوڑاتے ہوئے آتے. ان کے ساتھی کہتے ہیں پیچھے پیچھے ہم جاتے, کھلے میدان میں آتے, اور 14ویں کا چاند طلوع گھوڑے پر بیٹھ کر کے اچھلتے تھے, اور گھوڑے کو ایڑ لگاتے, چھلانگ لگاتے. اور ان کے ساتھی کہتے ہیں کہ کیا چاہتے ہو. عقبہ بن نافع کہتے ہیں کاش میرا گھوڑا چھلانگ لگا کر چاند میں جاتا تو میں پرچم اسلام لہرا کر آتا, میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کو وہاں تک لے جاتا. یہ ان کا جذبہ تھا, ان کی سرحدیں نہیں تھیں. حضرت عمر فاروق کے دور میں ایسے سپاہی تھے کہ پورے اسلام کو لے کر پوری دنیا میں پھیل گئے. آذربائیجان کہاں کا علاقہ ہے, کہاں چلے گئے, مصر چلے گئے, اور عراق پورا فتح, ایران فتح, یمن فتح, حجاز کا پورا علاقہ. یہ تقریباً 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر آج کے دور میں, جس میں کئی کنٹریز آتی ہیں, آج کئی کنٹریاں ہیں. اس وقت تنہا ایک علاقے کا ایک ہی خلیفہ ہے, وہ مدینے سے حکومت کر رہا ہے, عمر بن خطاب. اور رومیوں کی فوج جب مغلوب ہو رہی تھی, رومیوں کے بادشاہ نے ایک قاصد بھیجا تھا, عمر بن خطاب کے حالات دیکھ کر کے آؤ. وہ مدینے میں آ کر کے لوگوں سے پتہ پوچھتا ہے تمہارا بادشاہ کہاں ہے. تو لوگ ہنسنے لگے. بادشاہ؟ کہا کہ ہاں مسلمانوں کا بادشاہ. کہا ہمارا بادشاہ نہیں ہوتا, ہمارا امیر المومنین ہوتا. کہا اچھا وہ کہاں ہے, اس کا محل کہاں ہے. جو مدینے میں موجود مسلمان تھے وہ پھر ہنس پڑے. محل؟ امیر المومنین کا محل نہیں ہے. دیکھو مسجد نبوی کے قریب میں پیپل کا ایک درخت ہوگا, اس کے سائے میں سو رہا ہوگا. وہ
روم سے آیا ہوا ایلچی قاصد کہتا ہے جس کے خوف سے ہمارے بادشاہوں کے کپڑے گیلے ہو رہے ہیں. ہاں ہارٹ اٹیک آ کر موت آ رہی ہے اور یہ پیپل کے جھاڑ کے نیچے بے خوف سویا ہوا ہے. حضرت عمر کو ڈھونڈتے ہوئے وہاں آیا تو یقیناً وہ درخت کے نیچے ننگی پیٹھ سوئے ہوئے تھے. اس قاصد نے یہ سوچ کر کے کہ یہاں اگر قصہ ختم کر دوں تو روم بھی سکون کی سانس لے گا, ایران بھی سکون کی سانس لے گا. سوچ رہا تھا, حضرت عمر کی آنکھیں کھل گئی اور کہا جو تو سوچ رہا ہے وہ ہوگا نہیں. حضرت عمر بیدار ہوئے, کہا ہم نے اپنی کرسی غریبوں کا خون چوس کر کے نہیں بچھائی ہے جیسے تمہارے بادشاہوں نے رکھی ہے. ہماری کرسی اللہ کی مرضی سے رسول اللہ کی شریعت پر قائم ہے. جب تک میرا مولا چاہے گا کوئی بڑی مصیبت آئے, عمر کو اس کے قدموں سے ہلا نہیں سکے گی. بتاؤ کیا پیغام لے کر آیا؟ جو پیغام تھا جلدی جلدی بتایا اور بھاگ گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نہ کوئی اتنے باڈی گارڈ تھے, نہ سیکورٹی تھی, کچھ نہیں. بے خوف و خطر جیتے تھے اور سرحدوں کو وہاں تک پھیلایا تھا. تو میں عرض کر رہا تھا بیت المقدس کی فتح ابو عبیدہ بن جراح گئے تھے, لڑائی نہیں ہوئی. آپ کو میں بتاؤں اگر تاریخ, میں نے شاید رمضان المبارکہ کے آخری جمعہ میں جو یوم القدس منایا جاتا ہے بیت المقدس